سارے کے سارے کافر. پوری دنیا میں صرف ایک مسلمان ہو، باقی کوئی مسلمان نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جملے کہنے والے جملہ جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ضرورت کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ حق کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر گئے تھے اور ہم نے اس کا کیا سے کیا بنا دیا ہے. دین اسلام کس چیز کا نام تھا؟ آج دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہم اسی اسلام پر کاربند ہیں کہ جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا؟ کیا ہم اسی اسلام پر آج موجود ہیں کہ جو اسلام جبریل امین لے کر آئے تھے؟ کیا اسی دین پر آج ہم موجود ہیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ خال ہی کہیں وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو بعین ہی انہی طریقوں پر کاربند ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. ورنہ آج اکثریت مسلمانوں کی وہ گمراہی کا شکار ہے. ہر ایک نے اپنا راستہ جدا بنا لیا ہے، ہر ایک نے اپنا راستہ علیحدہ بنا لیا ہے، اپنا سیٹ اپ علیحدہ تیار کر لیا ہے، اپنی دکان علیحدہ اس نے بنا لی ہے اور اپنا کاروبار اس نے شروع کر دیا ہے. اسلام نے جس چیز سے سختی کے ساتھ روکا تھا وہی چیز آج امت مسلمہ کے اندر بہت کھلے طریقے سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے پر اگر امت عمل کر لیتی تو آج امت کا یہ حال کبھی نہ ہوتا. آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اختلافات کو چھوڑ دو. اختلافات کیا ہیں، کون حق پہ ہے کون نہیں، یہ تو بڑی دور کی باتیں. لیکن ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. ہر کس تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. جو مرضی ہے زور لگا لے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقط یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر چل کر امت گمراہی سے، بھٹکنے سے، زوال سے نکل سکتی ہے. ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں لیکن تم بھی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑے رکھنا. تو وصیت رسول اللہ پر ہم نے کس طرح عمل کیا؟ اگر ہم اس صاحب کی وصیت پر عمل کرتے تو آج امت کے اندر فرقہ واریت کی ہوائیں کبھی نہ ہوتی. آج گروہ بندی کے یہ حالات کبھی نہ پیدا ہوتے. آج ہم ایک دوسرے سے حائف کبھی نہ ہوتے. آج کفر کے فتووں کی اور شرک کے فتووں کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. آج بدعات اور شرک کے فتووں کی کوئی ضرورت نہ پڑتی اگر امت مسلمہ کے سارے افراد اس رسی کو مضبوطی سے پکڑتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج تو ہم بہت دور نکل چکے ہیں. آج دنیا کے اندر کم فرقے نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی پہلے فرما دی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت سے 73 فرقے ہوں گے اور ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں حق پر. جو فرقہ ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں حق پہ نہیں ہوں. آپ یہودیوں سے، آپ عیسائیوں سے، آپ خود مت سے، آپ ہندوازم سے، آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے جا کر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیا ہے، وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں. ہم ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. وہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس پر قائم ہے. اگر تو غلط سمجھے تو کبھی اس پر قائم نہ رہ سکے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہوگا کہ ہم ٹھیک. لیکن فرمایا کہ 72 جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات پر کانپ گئے کہ اللہ کے رسول جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا. اب اس پر سارے کا سارا جھگڑا کہ جنت میں کون جائے گا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ جنتی ہم ہی لوگ ہیں. وہ تمام خوشخبریاں، وہ تمام پیشین گوئیاں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ ناجی گروہ ہے، یہ بہترین گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس کے بارے میں ہر گروہ کا یہی دعویٰ کہ ہم بھی وہی لوگ۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ صاحب دانش ہیں، آپ صاحب عقل ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ واقعتاً کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا کہ نہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ان کی دعوت کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں، ان کے افکار کو دیکھیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، ان کی سوچ و سمجھ کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں کہ وہ کس بات پر چل رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کتنے حق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، کتنی سادی سی اور کتنی صاف بات فرما دی کہ اس دین پر جو ہوگا جس دین پر میرے اور میرے صحابہ چلے تھے وہی جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں جانے کا ایک بہت آسان اس کا مسئلہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چلے۔ اب میں اور میرے صحابہ کس پر چلے، کس پر رہے، آج یہی بنیادی نقطہ ہے جس کو حل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر تھے اور صحابہ کس دین پر، اور آج ہم اسی دین پر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس دین پر ہم نہیں ہیں تو ہمیں اس دین پر آ جانا چاہیے، بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی فیصلے کے ہمیں فوری کی فوری طور پر اس دین پر آ جانا چاہیے جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دین کو اپنایا؟ وہ قرآن تھا اور وہ حدیث تھی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ نے مجھ پر اتارا ہے اور میں قرآن پر عمل کرنے والا، میں قرآن کو بتلانے والا ہوں، اور قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے حدیث سے، سنت سے، آپ نے صحابہ کرام کو بتلائی بات پہ یوں، آپ نے اس طریقے سے آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے، آپ نماز ایسے پڑھیں، آپ روزہ یوں رکھیں، آپ زکات یوں دیں، آپ حج یوں کریں، آپ تلاوت یوں کریں، آپ کا لباس یہ ہونا چاہیے، آپ کی شکل و صورت یہ ہونی چاہیے۔ ایک ایک بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا، قرآن نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اس کو اس نے حلال سمجھا، جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کو حرام سمجھا، اور قرآن کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ جو شخص بھی جنت میں جانے کا متمنی ہے، جو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف آئے، آپ کی سنت اور آپ کی اتباع کی طرف آ جائے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں دین کے اندر اپنی مرضی کرتا رہوں، اپنی مرضی کا امام، اپنی مرضی کا مذہب، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا عمل، اپنی مرضی کا عقیدہ، اپنی مرضی کی سوچ، اپنی مرضی کی فکر، اور پھر اللہ سے جنت حاصل کر لوں، یہ دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے، اس کی سوا کوئی حقیقت نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کتاب و سنت کے مخالف کر کے جائیں، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہو اور پھر اللہ کی جنت میں چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں تو وہی جائے گا جو وہی کا پابند ہوگا، وہی کا۔